اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، نہ زمین پھٹی نہ ہی آسمان گرا۔ کچھ لوگوں میں خوف خدا ختم ہو جاتی ہے جو نعوذ باللہ زمین پر خدا بنے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اور مر کے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں سدرا کاشف، سدراز کچن ہیکس میں خوش آمدید۔ میرے جتنے بھی سبسکرائبر مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، پیارے پیارے دیش پردیش پاکستان جہاں سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ سب کے لیے میری دل کی گہرائیوں سے آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں آسان کرے، جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں اللہ انہیں کامیاب کر دے۔ میں نے بچوں کے چینل پہ اچھے پیارے پیارے ولاگز اپلوڈ کیے، آپ سب کی وہاں پہ مجھے بہت اچھی سپورٹ مل رہی ہے اور وہاں پہ میرا چینل بہت اچھے سے گرو ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، میرے بچوں کا اور میرا چینل ہے ولاگ کا، جس کا نام ہے سدرا کی شہزادیاں ولاگ۔ جلدی سے جو میرے اس چینل پر نیو ہیں، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو فل واچ کرنا۔ آج آپ کو وہ چیز ملنے والی ہے اس ویڈیو میں جسے سن کے آپ لوگوں کے بھی ہوش اڑیں گے اور آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ زندگی میں واقعی یہ سب چیزیں حقیقت میں ہوتی ہیں۔ کل میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جس میں جو میری سبسکرائبر ہیں بہت اچھی، انہوں نے مجھے ویڈیو بنا کے سینڈ کی کہ سدرا یہ ویڈیو دیکھیں، آج آپ کی وجہ سے مجھے ہمت ملی ہے اور میں نے آج اپنی زندگی کی ساری تکلیفیں اس ویڈیو میں بھر دی ہیں۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اگر آپ کوئی سسرال والوں کے بارے میں بات کریں، سسرال والے تو ظلم کی شدتیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ جی بالکل، شدت تو وہ بڑھاتے ہیں کیونکہ نعوذ باللہ وہ خدا بنے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو وہ ڈر والی بات ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو چکی ہوئی ہوتی ہے۔ ڈر اللہ کے سامنے نہیں ہوتا ہے، انسان کا اور کسی مخلوق سے پھر ڈر نہیں رہتا۔ جب آپ لوگوں کے صبر کے پیمانے ختم ہو جاتے ہیں نا، جب اتنی تکلیفیں کاٹنے کے بعد، تو پھر وہ چیز رہتی نہیں ہے۔ پھر آپ کا دل کرتا ہے آپ چیخ چیخ کے پوری دنیا کو سب کچھ بتا دو۔ اس لڑکی نے مجھے ویڈیو سینڈ کی، اس سے پہلے بھی میں نے ایک لڑکی کی ویڈیو کمیونٹی پہ لگائی تھی جس کے شوہر نے اسے بہت زیادہ مارا تھا اور اس کے شوہر نے اسے مار مار کے نیلو نیل کر دیا تھا، جس کی پھر اس کے اوپر اس کی بیوی نے فرسٹ ٹائم زندگی میں اس کے اوپر رپورٹ کی تھی۔ اس کے میاں نے میری یہ ویڈیو دیکھی کہ میں نے اس لڑکی کے اوپر ویڈیو بنائی ہے اور وہ اس وقت بھی اس کے اوپر بہت زیادہ آگ بگولا ہوا، لیکن اس نے ایک لیمٹ میں رہ کے اپنی بیوی سے بات کی، وہ حدیں نہیں کراس کی جیسے وہ پہلے مارتا پیٹتا تھا۔ اس نے کہا کہ کیوں سوشل میڈیا پہ آپ نے ویڈیوز ڈالی ہیں، کیوں سوشل میڈیا پہ آپ کے چرچے ہو رہے ہیں، کیوں آپ ویڈیو بنا رہے ہو، کیوں میری شلوار اتار رہے ہو، کیوں میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بڑا اسے دکھ لگا، لیکن میں یہ بات کروں گی کہ دکھ اس ٹائم آپ کو بہت لگتا ہے جب آپ کی شلوار اتر رہی ہوتی ہے، آپ کہتے ہو کہ ہائے 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 ہماری تو کوئی عزت نہیں رہی۔ اس وقت کیوں نہیں دکھ ہوتا جب آپ گلے کے نیچے دبا کے کسی کی بچی کو نیلو نیل کر رہے ہوتے ہو، کسی کی بچی کو مار رہے ہوتے ہو، وہ چیخ چلا رہی ہوتی ہے کہ اسے کوئی بچائے، یا پھر وہ، میں کہتی ہوں کہ بہت سارے کومنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بیوی کو خاوند کے سامنے خاموش رہنا چاہیے۔ مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ گونگے بہرے بن کے رہ لو، زندگی اپنی دفن کر دو، مٹی کے نیچے چلے جاؤ۔ دیکھیں اگر کوئی بات ہوتی ہے نا اس کی ظلم اور زیادتی کے بارے میں، تو جب وہ اس کے لیے بولتی ہے نا تو وہ بھی نہیں سنی جاتی، ٹھیک ہے، وہ نہیں سنی جاتی۔ پھر ہی عورت کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اور بولے اور چیخے، کیونکہ اس کی کوئی بات سنی نہیں جا رہی ہوتی، اس کے اوپر ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی آواز کو بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا، میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا کہ کوئی بھی اپنی تکلیفیں برداشت کرتا رہتا ہے۔ ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو ڈر ڈر کے مر جاتے ہیں، لیکن 90% لوگوں کے جب صبر کے پیمانے ختم ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ان کے اندر بدتمیزی زبان اور پھر وہ چیزیں آ جاتی ہیں جسے دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ تو بدتمیزی میں آ گیا، یہ تو خود تیز ہے زبان کی، یہ تو یہ ہو گیا، یہ تو وہ ہو گیا۔ دیکھیے جی کوئی بھی اس طرح کا نہیں ہوتا، اس کو بنایا جاتا ہے۔ پھر جب ایسا وقت آتا ہے نا کہ وہ بندہ بولنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، پھر اسے تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ وہ بندہ بدتمیز ہو گیا، وہ یوں ہو گیا، وہ یوں ہو گیا، تو آخر کار اس میں بھی آپ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ خیر اتنی پاور تو میرے اس ویڈیو کے بعد، لاسٹ 2 ویڈیوز کے بعد اتنی پاور تو لڑکیوں میں آ ہی گئی الحمدللہ کہ انہوں نے اپنے حق کے لیے بولنا شروع کر دیا۔ جو بیچاریاں ظلم سہ رہی ہیں 10 12 سالوں سے، ان کے اندر کچھ تھوڑی سی بدتمیزی آئی گئی میری وجہ سے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ بدتمیزی اگر بہت پہلے آ جاتی تو شاید آج یہ وقت دیکھنے نہ پڑتے، لیکن بس وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو ٹھوکریں کھا کے پتہ چلتا ہے کہ اگلے بندے کی کیا ویلیو ہے، اگلا بندہ آپ کو کس طرح کی عزت دے گا۔ جب میں نے اس لڑکی کی ویڈیو کھولی جو جس نے مجھے کل سینڈ کی تھی، تو آپ یقین کریں گے میں آنسوؤں سے رو پڑی تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب میں نے اس کی سٹوری سنی نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس کی سٹوری میں کیا کیا تھا۔ اس کی سٹوری میں سیم وہی چیزیں تھی جو میرے ساتھ گزری تھیں۔ اس کی سٹوری میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس لڑکی نے اپنی سٹوری میں بتایا تھا کہ اس کی جو گھر والے ہیں وہ اس کو میری ہی طرح اپنے ماں باپ سے نہیں ملنے دیتے تھے، اور اسی طرح سے اس کے
جو سال 2 سال وہ مطلب فون پہ بھی اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر سکتی تھی. اس کی امی اتنی شدید بیمار ہیں, اس کی امی کا آپریشن ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں ایسی لڑکی تھی کہ میں نے کبھی کسی کام کو ایسے ہاتھ نہیں لگایا ہوا تھا. ماں باپ کے گھر میں کہاں یہ چیزیں بندے ماں باپ کرواتے ہیں اپنے بچوں سے. اور کہتی ہیں یہاں آنے کے بعد میں گوبر میں بھی ہاتھ مارتی تھی, میں مٹی گارے سب کام کرتی تھی. کہتی ہیں مجھے لکڑیوں پہ آگ جلانی نہیں آتی تھی. میں نے یہاں آ کے سسرال میں آگ جلا کے کھانا پکانا سیکھا, سب کچھ سیکھا. بات یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں آ کے کچھ اسٹرگل کرتے ہو یا کام کرتے ہو, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے گھر آ کے آپ کے رنگ میں رنگ ڈھل جاتا ہے, جس طرح کا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ وہ ویسا ہی بن جاتا ہے, تو پھر آپ کو اس کو رسپیکٹ دینا بنتی ہے. اب وہ لڑکی ہر طرح کی کام کرتی تھی, جو چیزیں اس نے کبھی زندگی میں پہلے نہیں کی تھی وہ بھی کرتی تھی. ایگزامپل می, ٹھیک ہے, سمپل سیم میری سٹوری. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اس کا جب گھر بن رہا تھا یہی والا جس میں وہ رہ رہی ہے اس وقت, تو اس گھر کو کہتی ہے کہ میں نے مزدوروں کے ساتھ کھانے بنانے, مزدوروں کے لیے کھانے پکانے, ایک اینٹ اٹھا کے ریت بجریاں کہتی ہے سمیٹنا, یہ کرنا وہ کرنا, ایک اینٹ کہتی ہے میں نے اس گھر کی ایسے لگائی جیسے مزدور لگاتے ہیں. اور کہتی ہے میں نے اتنا اس گھر میں مزدوروں والا کام کیا, اتنا کچھ کیا. کہتی ہے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو میرا میاں مجھے بچوں سمیت مار کر گھر سے باہر پھینک دیتا ہے روڈ پہ, اور دروازے کی کنڈی لگاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ تمہارا گھر نہیں. اس کی ساس بھی بولتی ہیں, اس کے گھر والے بھی بولتے ہیں کہ تمہارا گھر نہیں ہے, یہاں سے نکلو یا یہاں سے دفع ہو, یا یہ زمین یا یہ گھر ہمارا ہے. تو یہ چیز سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جو عورت اپنے آپ کو بالکل آپ کے رنگ میں ڈھل لیتی ہے, جو بالکل آپ کے طور طریقوں پہ چلتی ہے. آپ بولو کہ آگ پہ روٹی پکاؤ تو وہ چولہے پہ لکڑیوں پہ روٹی پکائے. آپ بولو کہ گارا سیمٹ اٹھاؤ تو وہ گارا سیمٹ اٹھائے. آپ بولو بھینسوں کو چارہ ڈالو تو وہ چارہ بھی ڈالے. سب کچھ کرے. جو عورت آپ کے لیے سارا کچھ کرنے کو تیار ہوتی ہے, آپ صرف اسی عورت کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتے, اسے رسپیکٹ نہیں دینا چاہتے. آخر کیونکہ وہ کسی کی بچی ہوتی ہے, کیا وہ انسان نہیں ہوتی, اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ اور سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ کہ اس کو مار پیٹ کے اگر روڈ پہ نکال دو اور اسے سب سے بڑی بات کہو کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے, یہ تو ہمارا گھر ہے, تو عورت کا کون سا گھر ہوتا ہے؟ ہمیشہ میں یہی بات کرتی ہوں, عورت کا گھر قبرستان ہوتا ہے, قبر ہوتی ہے عورت کی, بس اس کا اور کوئی گھر نہیں ہوتا. اور پھر وہ عورت رو کے یہی بات کر رہی تھی کہ میں بھی ایک گھر بنانا چاہتی ہوں جس میں مجھے بھی سکون سے رہنے کی زندگی میسر ہو, جس میں مجھے یہ چیز نہ سننی پڑے کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے. روزانہ اگر بچوں کے ساتھ روڈ پہ نکال دیا جائے تو کم سے کم بعد میں کہتی ہے میری بھی ایک بیٹی ہے اور 3 بیٹے ہیں, تو میں یہ نہیں چاہوں گی کہ میری بیٹی جو ہے وہ ان چیزوں سے گزرے, اس کو بھی یہی سب کچھ دیکھنا پڑے. وہ اپنی صرف ماں کے لیے یوٹیوب چینل پہ آئی ہے کہ اس کی ماں کا آپریشن ہونے والا ہے اور اس کے آپریشن کے لیے بہت سارے پیسے لگنے ہیں. جو وہ چاہتی ہے کہ اپنی ماں سے تو ساری زندگی ملی نہیں, نہ ہی اپنی ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ وہ ٹائم گزار سکتی ہے کیونکہ اسے اتنی اجازت ہی نہیں. تو وہ چاہتی ہے کہ صرف وہ اپنی ماں کا آپریشن کروا دے, جو اس کی دلی حسرت ہے وہ پوری ہو جائے. بس اس وجہ سے وہ یوٹیوب پہ آئی ہے. اس نے اپنے شوہر کو, اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا ہوا کہ اس نے چینل بنایا. اس نے 2-3-4 مہینے پہلے میرے سے چینل چیکنگ کروائی تھی, میرے سے گائیڈ لائن لی تھی. الحمدللہ اس کا چینل اچھے سے اب گرو ہو رہا ہے اور کچھ دنوں میں انشاءاللہ مونیٹائز بھی ہو جائے گا. جب مونیٹائز ہوگا تو پھر وہ اپنے ہسبینڈ کو بتائے گی کہ میں نے چینل بنایا تھا اور میں نے اسے مونیٹائز کیا, اور اچھے عزت دار طریقے سے وہ اس پہ ٹپس ڈال رہی ہے, بہت اچھے طریقے سے وہ اس پہ کام کر رہی ہے. تو جو عورت آپ کے لیے اتنا سب کچھ کرتی ہے, آپ کے لیے اتنے مشکلیں کاٹتی ہے اور چپ کر کے وہ اتنے سارے کاموں میں گھر کی اتنے جھمیلوں کے اندر رہ کے بھی وہ عورت چپ کر کے سائیڈ پہ اپنا یوٹیوب پر کام کر رہی ہے کہ کل کو وہ وہاں سے اچھی ارننگ اپنے بچوں کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے کر سکے. میں کہتی ہوں کہ تھوڑا سا خدا کا خوف ہونا چاہیے, تھوڑا سا دل میں رحم ہونا چاہیے. نعوذ باللہ خدا مت بنو. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جب چل جاتی ہے نا, میں کہتی ہوں کہ پھر دنیا دیکھتی ہے. تو بس تھوڑی سی اپنے دل میں یہ چیز لے آؤ کہ خدا کا عذاب جو ہے وہ کہیں پہ بھی مسلط ہو سکتا ہے, ہم کہیں پہ بھی پکڑے جا سکتے ہیں. دیکھیں مرنا سب نے ہے. اگر کوئی کسی کی موت کو تماشا بناتا ہے, اگر کوئی کسی کی موت پہ ہنستا ہے یا کوئی کسی کے ماں باپ پہ ہنستا ہے, تو میں کہتی ہوں کہ مرنا ہر بندے نے, کیا پتہ کس کا انجام کیسا ہو. ٹھیک ہے, ہر بندے کا سانس نکلنا ہے, ہر بندے کا سانس نکلنا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہاں فلانے کا فلانا مر گیا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا ہکا بکا رہ گیا, اس کا فلانا مر گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مقام پہ کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھا دیا انجام. یہ انجام نہیں ہوتا.
اگر کوئی کسی کا پیارا مر جاتا ہے وہ انجام نہیں ہوتا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جتنی زندگی جس کی رکھتا ہے اس کو اتنے ٹائم کے بعد اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اچھے لوگ ہی اس دنیا سے بہت جلدی چلے جاتے ہیں، لیکن یہ چیز سوچیں کہ مرنا تو آپ نے بھی ایک دن ہے۔ کسی کی موت پہ ہنسنا، کسی کو تماشا بنانا، کسی کے ماں باپ پہ ہنسنا، یہ ساری چیزیں ایک اللہ تعالیٰ کو بری لگ سکتی ہیں۔ سب سے تکلیف دہ بات جو اس عورت کی میرے دل پہ چھو گئی نا، وہ پتہ ہے کیا تھی؟ اس عورت نے اپنی سٹوری میں ایک اور چیز بھی بتائی کہ اس کے ابو بھی اس کی ماں کو مارتے تھے، مار کر بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دیتے تھے۔ اس کی ماں بھی مارے کھا کر ڈھیٹوں کی طرح اندر آ کر بیٹھ جاتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میرا کوئی آسرا نہیں، میرے بچے تباہ ہو جائیں گے اگر میں اس گھر سے قدم باہر نکالوں گی۔ دیکھیں عورت کی یہی کمزوریاں پتہ ہوتی ہیں لوگوں کو، سسرال والوں کو یہی کمزوریاں ہوتی ہیں جو عورت کی زندگی میں ظلم ختم نہیں ہونے دیتی، کہ اسے پتہ ہوتا ہے سسرال والوں کو کہ یہ مارے کھا کے کہاں جائے گی، اس کو کوئی رکھے گا تو نہیں، یہ تو روڈ پہ بھی اگر نکالیں گے تو مڑ کے واپس یہیں آئے گی۔ اور یہ چیز اگر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ اگر آپ لوگ اس چیز کے اوپر ظلم پہ ظلم کرتے ہو کہ یہ مار کھا کے جائے گی کہاں، آنا تو اس نے یہیں پہ ہی ہے، تو آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اللہ کا غضب بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بری لگ گئی نا تو اس وقت میں کہتی ہوں آپ لوگوں کا کوئی زمین پیروں سے نکل جائے گی، یہ میں بتا دوں۔ وہ لڑکی بھی اسی طرح کرتی تھی، اس نے بتایا کہ میں بھی اسی طرح کرتی تھی، مجھے مار کے جب روڈ پہ نکالتے تھے، کنڈی لگاتے تھے، کہتے تھے دفعہ ہو یہاں سے، نکل جاؤ بچوں کو لے کے، تو کہتی ہے تھوڑی دیر کے لیے میں گلی میں ادھر ادھر بیٹھ جاتی تھی، ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا تو پھر چپ کر کے آ کے۔ اب وہ عورت تو زبان بھی نہیں چلاتی تھی، مجھے ایک بات بتائیں، وہ عورت تو زبان بھی نہیں چلاتی تھی، وہ عورت تو کچھ بھی نہیں کہتی، اس کو تو بات کرنا بھی بیچاری کو نہیں آتا۔ وہ تو جس طرح سے ڈر کے پسینے اپنے صاف کر کے ویڈیو میں بول رہی تھی کہ جیسے بس اس کا آخری دن ہے آج۔ میں تو دیکھ کے شاکڈ ہو گئی، میں کہتی ہوں کہ وہ تو زبان بھی نہیں چلاتی تھی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ زبانیں چلاتی ہوں گی بیویاں تبھی مارے کھاتی ہیں اور یوں ہوتا ہے ان کے ساتھ، یوں ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ وہ تو کچھ گونگی بہری عورت ہے، اور پھر بھی اس کو مار کے باہر نکال دینا اور اسے کہنا یہ تمہارا گھر نہیں ہے، پھر وہ ڈھیٹوں کی طرح بیچاری چپ کر کے آ کے اپنے گھر میں بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اسی ایک بات کی وجہ سے سسرال والے ساری زندگی ظلم کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لیکن میری آخری بات بھی یہی ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب بجتی ہے نا تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی، اپنی رائے کا اظہار کرنا پلیز کامنٹ میں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ لوگ کامنٹ کرتے ہیں، میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور بہت ساری لڑکیاں جو کامنٹس پڑھ رہی ہوتی ہیں ان کی بھی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اچھے سے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔